اس لیے لوگ شاعر سے ڈرتے تھے. شاعر اس لیے کہا کہ مردوں کا سمجھدار طبقہ نبی سے دور بھاگے، کہ یہ نابغہ کی طرح شاعر ہیں، ان کے قریب جانا ٹھیک نہیں ہے. تو نبی کی ہدایت مردوں سے رک گئی. شاعر سمجھ کے مرد دور ہوں گے اور جادوگر سمجھ کے عورتیں دور ہوں گی. کسی بھی آدمی کو آپ اشارہ کر کے اتنا چھوڑ دیجئے، دیکھیے اس کی کوئی بات مانتا ہے؟ 1 سال لگ جائے گا یہ سمجھانے میں کہ ہم پاگل نہیں ہیں. آپ غور کریں، کوئی آدمی کہیں کھڑا ہو، آپ اس کے پیچھے سے خالی جا کے اشارہ کر دیجئے، کچھ بولے بھی نہیں نا، خالی انگلی گھما دینی ہے. 1 سال لگ جائے گا اس آدمی کو یہ ثابت کرنے میں کہ میں پاگل نہیں ہوں. آپ دیکھیں کتنے زبردست سائیکولوجیکل اٹیک ہے کردار مصطفیٰ پر. اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ آئیں گے. بچوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دیوانے ہیں. اب آپ بتائیے کوئی بچہ بات سنے گا ان کی؟ ہر بچہ مذاق کرے گا. کسی بچے کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی سیڑھی ہے، کھسکا ہوا ہے، دیوانہ ہے، تو کوئی اس کی بات نہیں سنتا. کوئی کپڑا کھینچے گا، کوئی پانی پھینکے گا، کوئی دھکا دے دے گا، کوئی چیز دکھا کے کھائے گا. یہی سب بچے کرتے ہیں. کیوں کیا تھا؟ تاکہ نبی کی تبلیغ بچوں تک نہیں پہنچے. میں نے پالیسی بتا دی، آپ نے توجہ نہیں کیا. عورتیں سنے نہیں، مرد سنے نہیں، بچے سنے نہیں، تو اب سماج میں بچا کون؟ پھر اب سماج میں بچا کون؟ قدرت جانتی تھی، اب اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، قدرت جانتی تھی کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ کیا سازش کی جانے والی ہے. اسی لیے اللہ نے ان الزامات سے پہلے نبی کا ایک قلعہ بنا دیا جو مکہ کا، عرب کا سب سے ظہیر انسان تھا، ابو طالب، اسے سرپرست بنا دیا. توجہ ہے، اسے سرپرست بنا دیا تاکہ شاعر والی بات کنڈم ہو جائے. جو عرب کی سب سے ذہین عورت تھی، ملکۃ العرب، اسے زوجہ بنا دیا. توجہ ہے، تاکہ عورتیں یہ سمجھیں جب ایسی خاتون بیوی ہے، توجہ ہے، جو اپنے وقت کا سب سے عظیم بچہ تھا علی، اسے سینہ سپر بنا دیا. صلوات پڑھے مل کے محمد. مقام توجہ ہے کہ مصطفیٰ کی صداقت کی ہائٹ کیا ہے، بلندی صداقت کیا ہے. لیکن اتنی ساری سازشیں ان کی بتا دی، مگر بلندی صداقت مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ کافر جو روزانہ 100 جھوٹ بولیں، 100 دھوکے دیں، 1000 بے ایمانیاں کریں، ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں، جنہوں نے مصطفیٰ پہ جادوگر شاعر ہونے کا الزام تک لگا دیا، وہ سب مل کے 1000 جھوٹ بولنے والے ایک جھوٹ نہ بول سکے کہ مصطفیٰ جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ. آپ بتائیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جسے 1000 جھوٹ بولنا ہے وہ ایک جھوٹ یہ بھی بول دیتے کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ غلط بیانی کر رہے ہیں، مگر یہ جھوٹ نہیں بول سکے. یہ صداقت مصطفیٰ کی حالت. اور اسی
اب یہ بھی قیمتی جملہ پہنچنا چاہیے، اسی صداقت مصطفیٰ پر قرآن کی آبرو ٹکی ہوئی ہے۔ نہیں، میرے ساتھ آنا ہوگا، اسی صداقت مصطفیٰ پر قرآن کی آبرو ٹکی ہوئی ہے۔ نہ زبان الگ ہے، نہ لہجہ الگ ہے، نہ گفتگو الگ ہے۔ توجہ ہے، جو حدیث رسول کا لہجہ وہی قرآن کا لہجہ، جو حدیث رسول کی زبان وہی قرآن کی زبان، یہ بھی عربی وہ بھی عربی، یہ بھی بلاغت وہ بھی بلاغت، مگر یہ صداقت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ کائنات نے نہ وحی دیکھی نہ جبریل کو آتے دیکھا، مگر جسے مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ